فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا، اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت مریم سلام علیہا۔ یہ اصل میں گفتگو ہے انہی سے، نجران کے وفد سے، اور سارا مسئلہ تھا توحید کا، جبکہ وہ کہتے تھے کہ الوہیت جو ہے مسیح کے اندر بھی الوہیت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، ہم ان کو بھی شمار کرتے ہیں اپنے معبودان میں۔ اس پر جو بحث ہو رہی تھی تو وہ ساری جو اصل حقیقت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کس طریقے سے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور وہ تو اللہ کی ایک شان تھی ورنہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش بھی خرق عادت تھی، اس لیے کہ حضرت زکریا جن کو اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا یحییٰ کی صورت میں، وہ بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اور پھر اللہ نے انہیں بیٹا دے دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے تو وہ کہیں الوہیت میں شامل ہیں اور وہ عثمانی میں اللہ کے صلبی بیٹے ہیں جیسا تم کہتے ہو، یہ تمہارا تصور غلط ہے۔ تو یہ گفتگو اب آگے آ رہی ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، چن لیا آدم کو، ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، اور نوح کو بھی چن لیا اور ابراہیم کے گھرانے کو چنا اور عمران کے گھرانے کو چن لیا، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ ان سب کو اللہ نے امتیاز بخشا ہے، پیغمبر بنایا ہے۔ آل عمران سے مراد یہ ہے، کیونکہ آگے ذکر آئے گا عمران کی بیوی کا، بنی اسرائیل کی تاریخ میں 2 عمران گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو عمران کے گھرانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے امتیاز بخشا، اور آگے ذکر جو ہے وہ حضرت مریم کا ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ذریت تھے، اولاد تھے اور ایک دوسرے میں سے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے، دعا کی انہوں نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، پروردگار میں نے نظر کیا ہے تیری جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس وقت، یعنی جو حمل ہے، میں اس وقت پریگننٹ ہوں، تو جو بھی حمل ہے میں نے تیری نظر کر دیا۔ اور ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ ہیکل سلیمانی، بیت المقدس، اس کے لیے وقف کر دیتے تھے اپنی اولاد میں سے کسی کو، اس کی خدمت کے لیے، پھر وہاں اللہ سے لو لگانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے۔ تو انہیں گمان تھا کہ جو بھی ہے اس وقت بیٹا ہوگا، اللہ کو بیٹا دے گا اور میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گا، محررا، سب سے آزاد رکھ کر بس تیری نظر کر دوں گی، فتقبل منی، تو مجھ سے یہ قبول فرما لے، یہ میری جو پیشکش ہے، یہ جو نذرانہ میری طرف سے ہے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہے سب کو سننے والا، جاننے والا۔ فلما وضعتھا، تو جب وہ انہوں نے اس کو جنا، جب وضع حمل ہوا، قالت رب انی وضعتھا انثی، تو کہا کہ یہ تو میں نے جن دیا ہے ایک بیٹی کو، بچی کو، یہ انہیں گمان نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے جو اس نے جنا، وہ تو پہلے سے معلوم تھا اللہ کو۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے کوئی بیٹا جیسی کہ وہ بیٹی تھی، جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے اس بیٹی کو دیا ہے، وہ تو انہیں اس وقت معلوم نہیں تھا ان کی والدہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقام تک پہنچانا ہے۔ اگر بیٹا بھی ہوتا تو وہ اس مقام تک نہ پہنچتا۔ تو بہرکیف اب چونکہ نظر کر چکی تھی تو انہوں نے طے کر لیا کہ اب یہ ہیکل کے لیے وقف ہوگا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس بچی کا نام رکھا ہے مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس بچی کو بھی اور جو اس کی اولاد ہو اس سب کو اے پروردگار تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو قبول کر لیا اللہ نے ان سے، بہت اچھا طریقے سے قبول کرنا، قبول حسن سے نوازا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پھر اس کو پروان چڑھایا، بہت عمدہ طریقے سے پروان چڑھانا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفالت میں لے لیا انہیں زکریا نے، یہ حضرت مریم کے خالو ہیں رشتے میں،
اور اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں زکریا علیہ السلام، ان کے زیر کفالت اب وہ ہیکل کے اندر بیت المقدس ہی میں حضرت مریم کی پرورش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں روحانی اور علمی کمالات سے نواز رہا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا داخل ہوتے تھے حجرے میں، یعنی حضرت مریم کے پاس آتے تھے، وجد عندہا رزقا، تو پاتے تھے ان کے پاس رزق، انواع و اقسام کے رزق۔ بعض نے اس سے مراد یہ دیا ہے کہ بے موسمی پھل وہاں پر موجود پاتے تھے، اور بعض نے اس سے یہ مراد دیا ہے کہ جو روحانی اور علمی کمالات نظر آتے تھے اس پر انہیں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے جو تمہیں مل رہا ہے، یہ اتنے کمالات تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ قال یا مریم انى لك هذا، انہوں نے کہا کہ اے مریم یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی کہ یہ اللہ ہی کے پاس سے ہے، وہی ہے جو مجھے رزق دیتا ہے، مادی رزق بھی اور روحانی رزق بھی، علم و حکمت کی باتیں بھی جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حد و حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر وہیں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ انہیں خیال آیا کہ اس بچی کو اللہ یہ کچھ دے رہا ہے تو مجھے بھی اگر اولاد مل جائے، بیٹا مل جائے، میں بھی کیوں نہ دعا کروں اللہ سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، دعا کی کہ پروردگار مجھے عطا کر خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد۔ یہ دعا اس لیے تھی، جیسے کہ سورہ مریم میں بھی ہم پڑھیں گے اور یہاں پر بھی آگے آئے گا، وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی آخری حدوں میں تھے، ان کی بیوی ساری عمر بانجھ رہی اور اب وہ بھی بڑھیا ہے، تو گویا ایک انہونی فرمائش انہوں نے کی اللہ سے۔ اسی لیے آگے آپ دیکھیں گے کہ انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب خوشخبری ملی کہ ہاں بیٹا ہوگا۔ تو رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکہ، تو پکارا فرشتے نے انہیں، وهو قائم يصلي في المحراب، اس حال میں کہ وہ اپنے حجرے کے اندر نماز کے لیے کھڑے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور وہ گواہی دے گا اس کی کہ جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہے، یعنی وہ تصدیق کرے گا اپنے سے بعد میں آنے والا جو ایک نبی حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ ہے، وہ کلمۃ من اللہ۔ حضرت یحییٰ نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، اولو العزم من الرسل میں ان کا نام آتا ہے، جو ٹاپ کے 5 رسول ہیں، تو وہ آنے والے ہیں، ان کی وہ تصدیق کرتا ہوا آئے گا یہ تیرا بیٹا یحییٰ۔ وسیدا وحسورا، اور وہ سردار ہوگا اور بہت ہی لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور وہ نبی ہوگا صالحین میں سے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے کہ میرے کہاں سے بیٹا ہو جائے گا پروردگار، وقد بلغنی الکبر، اور مجھے تو آ لیا ہے بڑھاپے نے، میں بڑھاپے کی آخری سرحدوں پہ پہنچا ہوا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ سدا کی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی دعا کی تھی، اللہ نے کہا کہ ہاں دعا قبول ہوئی، اب اس پہ حیرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ کیسے ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، ذرا مجھے اور اطمینان ہو جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے، یعنی زبان تمہاری اب بند ہو جائے گی 3 دن کے لیے۔ 3 ایام الا رمزا، اب اس کے بعد جو بات چیت ہوگی وہ اشاروں کنایوں میں ہوگی۔ یہ ایک علامت ہے اس چیز کی کہ جو بات تم سے کہی گئی ہے وہ حق ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو یاد کرو، ذکر کرو اس کا کثرت کے ساتھ۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح کرتے رہو صبح و شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور جب فرشتوں نے کہا حضرت مریم سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی منتخب کیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، امتیاز بخشا ہے تمہیں، وَطَهَّرَكِ، اور تمہیں پاک صاف پاک باز بنایا ہے،
वस्तफ़ा की